مسلسل اسفار ہیں، ہواؤں میں ہی گھوم رہا ہوں. پرانے زمانے کا کوئی آدمی اس زمانے میں آ جائے تو وہ بیچارہ حیرت سے ہی مر جائے گا. اس انسان نے سفر کو اتنا آسان بنا دیا ہے. یہاں سے اٹھے ادھر اتر گئے، ادھر سے اڑے ادھر اتر گئے، ادھر سے اڑے ہواؤں میں. اب یہ ترقی پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. میرا خیال ایک زمانے میں آپ کو جہاز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آپ ہی کے اندر سائنسدان ایسا سسٹم لگا دیں گے کہ انسٹال کیا لاہور، بٹن دبایا خود ہی اڑ کے پہنچ گئے لاہور. خیر، میں پچھلے ہفتے بیان شروع کیا تھا، اسی کو کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرنی چاہیے. مجھے کل کسی نے گفٹ دیا، خوبصورت سی تختی بنائی ہوئی. ایک پہ لکھا ہوا تھا ہٹو بچوں، ایک پہ لکھا ہوا تھا، ایک پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، کلاس میں بہت بولتا ہوں، خاندانی. ایک پہ لکھا ہوا تھا بولو بھائی. مجھے گفٹ دیا انہوں نے بنا کے. میں نے کہا یہ یہاں لکھ کے یہیں لگا دیں گے تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے، خود ہی لوگ سمجھ جائیں. وہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے سیاستدان کا ایسا چمچہ ہے نا، جو اب ہمارا لیڈر ہے اس کا ایسا چمچہ ہے کہ یہ چمچہ گیری آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ وہ چمچہ گیری ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے، پھینک دی لمبی انہوں نے. تقریر میں انہوں نے کہا میں اتنا بہترین شکاری ہوں کہ میں نے تیر مارا ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی میں جا کے گھسا ہے. اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے، سمجھدار تھے. ہمارے ہوتے ہم کہتے واہ ہمارا لیڈر، بولو زندہ باد. تیر یہاں سے مارا پچھلی ٹانگ سے نکل کے کدھر جا کے لگائے، کوئی تک بنتا ہے. لیکن بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیڈر کا کہنا ہے. تو لوگ نا ایک دم عجیب سے ہو گئے، بھائی یہ زیادہ لایا ہے، بہت بڑی لے کر آ گیا. تھوڑی بہت تو ہر آدمی لے کر آتا ہے، یہ اس دفعہ تھوڑی زیادہ لے آئے. تو اس پہ جو چمچہ تھا نا، چمچہ، اس نے مائک ہاتھ میں لیا. بادشاہ سلامت کے دور میں مائک نہیں ہوتے تھے، جو بھی ہوگا اس دور میں بات پہنچانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، بادشاہ نہیں تھا، کوئی سیاستدان تھا پرانے زمانے کا. بادشاہ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تقریریں کر کے. واقعہ فرضی ہے، یہ تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، مقصد تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بتانا ہے نا. تو اس نے کہا ایکچولی جو بادشاہ سلامت ہے نا، انہوں نے جب ہرن کا شکار کیا تھا تو پچھلی ٹانگ سے ہرن اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا. چلو کوئی تو لاجک پیش کی نا. ہمارے ہاں اپنے لیڈروں کو جو ان سے تباہی کر رہے ہیں نا، وہ اس کو ان کے گناہ کو معاف کروا، ان کے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کے لیے لاجک بھی نہیں ہوتی کوئی. فرض یہ کیا ہوا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے نا جو مرضی کر لے، بس وہ کیا ہے، وہ ٹھیک ہے. اب سب چپ بیٹھے ہوئے مہنگائی کے خلاف جنہوں نے جہاد کیا تھا، چپ چاپ ایک دم کہیں سے آواز نہ آئے. قوم بھی نہیں پوچھ رہی کہ یار وہ جو کانپے ٹانگتی تھی جن کی، اور جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا، وہ جنہوں نے تقریر کی تھی کانپے ٹانگنے والی، ان سے پوچھو یار وہ کہاں ہیں آپ، تو مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ. اب کریں نا احتجاج. خیر یہ تو نیند نہیں ہوئی ہے تو سیاست میں آ گیا تھوڑا سا. میں مسلسل 2 دن سے نا گاڑیوں میں وہاں پنجاب میں دورے میں گھوم رہے ہیں، سونے کا ٹائم نہیں ملا ہے، تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوا ہے، اس لیے میں ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اصل میں تو ووٹ ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے کانپے ٹانگنے کا کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. نیند تو ان کی پوری نہیں ہوئی تھی، تبھی تو کانپے ٹانگی تھی. اگر نیند پوری کر کے تقریر کرتے تو کانپے ٹانگتی یا ٹانگیں کانپتی؟ پھر تو ٹانگیں کانپتی نا. تو اب میرے پاس بھی ایک جواز آ گیا. اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ ہمارے خلاف آپ نے سیاسی تقریر کیوں کی، تو میں کہہ دوں گا بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. وہ کہیں جب نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو ممبر پہ کیوں بیٹھے آپ؟ تو میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاکھوں کے جلسے سے آپ نے خطاب کیا تھا اس دن اسلام آباد میں. اس وقت آپ کو نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. اگر نیند پوری کر کے آپ تقریر کرتے تو کم از کم مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں بولو نہ کرتے، کچھ اور کر لیتے، یہ نہ کرتے آپ. اچھا خیر، اب کہاں چلے گئے ہم اپنے اصل واقعات کی طرف آتے ہیں.